باب تحريض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الهويرث قال لنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ یہ اور ان کے ساتھ ان کی کنیت ابو سلیمان ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مشرب اسلام ہوئے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. مجھے یاد آتا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث رات تفصیل کے ساتھ ہے اور مسندن یہ حدیث مروی ہے. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 20 روز تک ان لوگوں نے سرکار کے یہاں قیام کیا اور علم حاصل کرتے رہے. پھر سرکار نے ان کے چہروں پر کچھ پریشانی محسوس کی تو پوچھا کہ تم کن کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کی سرکار ہماری بیویاں ہیں. تو سرکار سمجھ گئے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے جو بھی علم حاصل کیا اس پر عمل کرو اور تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ اور وہاں لوگوں تک یہ علم پہنچانا، لوگوں کو بتانا. اور جب نماز کا وقت آ جائے فَأَذِّنَ وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور تم میں جو بڑا ہے، 2 آدمی تھے یہ، تم میں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرے اور اسی طرح تم لوگ اپنے ہاں چلے جانا. یہ وہی مالک بن حویرث ہیں. یہاں پر بڑی اختصار کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیقاً یہ حدیث بیان کی ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رخصت کو کرتے ہوئے فرمایا ارجعوا الی اہلکم، اپنے بال بچوں میں چلے جاؤ، فعلموہم، اور انہیں بھی یہ باتیں سکھاؤ جو میں نے تم کو سکھائی ہیں. اس میں اب اس باب میں پوری حدیث وہی آ رہی ہے جو اس سے پہلے جلد ہی آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی وفد عبد القیس کی حدیث کہ وہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے، سوال کیا، سرکار نے جوابات دیے. پوری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ہم اسی گفتگو کے حوالے یہ سبق کرتے ہیں. اب آگے کا باب دیکھیے، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ. رحلہ کے معنی سفر کرنا، المسئلہ سوال، النازلہ جو پیش آ جائے، نازل ہو پیش آ جائے. نئے مسائل کے لیے نازلہ کا لفظ آتا ہے. نئے مسئلے کو فقہا نازل کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے نوازل. ہمارے حنفی مذہب میں ایک کتاب ہے نوازل الفقی ابی اللیث السمرقندی، فقی ابو اللیث السمرقندی کی نوازل. اس وقت تک جتنے نئے مسائل پیدا ہوئے تھے ان نئے مسائل کو جمع کر کے انہوں نے ان کے احکام اس کتاب کے اندر لکھے ہیں. اور نوازل پر یعنی مسائل جدیدہ پر، جدید فقہی مسائل پر یہ پہلی کتاب ہے جو امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو نئے مسائل کو نازلہ کہا جاتا ہے جس کی جمع نوازل آتی ہے. اس کو واقعہ بھی کہا جاتا ہے جس کی جمع واقعات آتی ہے. یہ سب باتیں آپ جب مشق افتاء کریں گے اس وقت بتائی جائیں گی، لیکن سب تو جائیں گے نہیں، اس لیے ہم آج ہی بتا دیتے ہیں. کبھی ایسا کوئی لفظ آئے تو اس سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. نئے پیش آمدہ مسئلے کے سلسلے میں سفر کرنا. اب دیکھیے یہاں پر ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے اور اس کے لیے سفر ہوا ہے. عبداللہ بن ابو ملیکہ روایت کا بیان ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا. فاتت امرات، نکاح ہو گیا تو ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہنے لگی انی قد ارضعت عقبہ، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس لڑکی کو بھی جس کے ساتھ عقبہ نے نکاح کیا ہے، دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو بتانا کیا چاہا کہ تم دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو اور رضائی بھائی بہن کا نکاح آپس میں حلال نہیں، تمہارا آپس میں رہنا حلال نہیں. اب یہ ایک جدید مسئلہ پیش آ گیا. اس سے پہلے ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا تھا. یہ تو معلوم تھا کہ رضاعت کی وجہ سے
وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، پر یہ نہیں معلوم تھا کہ دونوں آپس میں بھائی اور بہن ہیں، رضائی بھائی بہن ہیں۔ تب عقبہ نے ان سے کہا ما علم انک ارداتنی، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کبھی دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی، اور اس سے پہلے آپ نے کبھی مجھ کو بتایا بھی نہیں۔ لیکن وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی، تو وہ کہتے ہیں فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بالمدینہ، یہ واقعہ مکہ معظمہ کا ہے۔ اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے یہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے 500 کلومیٹر دور، تو یہ سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، اور واقعہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، یعنی کیف تباشرها وقد قیل انک اخوها، تم اس کے ساتھ مباشرت کیسے کرو گے جبکہ یہ بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ تم اس لڑکی کے بھائی ہو۔ تو دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے 2 دیندار مرد کی شہادت ہو یا 1 دیندار مرد اور 2 دیندار عورتوں کی شہادت ہو، تب جا کر رضاعت کا ثبوت ہوگا۔ یہاں ایسی کوئی شہادت تو تھی نہیں، اس لیے رضاعت کا ثبوت تو نہیں ہوا، مگر اس عورت کے بیان کی وجہ سے ایک شبہ تو ضرور پیدا ہو گیا نا، ایک شک ضرور پیدا ہو گیا، اور اس شک کا تعلق فروج سے ہے، محرمات سے ہے، اور باب فروج میں شبہ پر بھی عمل کیا جاتا ہے اگرچہ احتیاطاً ہی صحیح۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کیف وقد قیل، کیسے اس کو اپنے ساتھ رکھو گے، کیسے اس کے ساتھ مباشرت کرو گے، حالانکہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کے بھائی ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ مسئلہ محرمات کا ہے، فروج کا ہے، لہذا اس میں احتیاط پر عمل ہونی چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا ففارقھا بالتطلیق، تو اس عورت کو طلاق دے کر جدا کر دیا عقبہ نے، ورنہ کہا زوجنا غیرہ، اور اس لڑکی نے بھی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، یعنی عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ وہ بھی چلی گئی۔ اسی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ فروج کا ہو اور شک پیدا ہو جائے تو اس شک پر بھی عمل کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے رمضان شریف کے اخیر میں ایک 16 صفحے کا ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اور اس میں ہم نے اس پر بحث کی ہے، اگرچہ ہم نے دلیل میں ان باتوں کو ذکر نہیں کیا ہے، مگر ایسے بہت سے دلائل ہیں کتب حدیث میں، اور بخاری شریف میں آگے ایک باب آئے گا، اس میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 حدیثیں نقل کی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ باب التناؤب فی العلم، تناؤب کے معنی آتے ہیں باری باری کوئی کام کرنا، فی العلم علم کے حصول میں باری باری آنا جانا۔ اب علم کے حصول کا شوق صحابہ کرام میں کتنا تھا، وہ لوگ چونکہ کام کاج بھی کرتے تھے تو کام کاج بھی جاری رہے اور علم بھی حاصل ہوتا رہے۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی کہ کام کاج بھی نقصان نہ ہو، کام کاج جاری رہے اور علم بھی برابر حاصل ہوتا رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ارشاد فوت نہ ہونے پائے، سب کچھ معلوم ہوتا رہے۔ یہ صورت کیا ہوگی، اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث پاک کو غور سے سنیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت انا و جار لی، میں اور میرا ایک پڑوسی، انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید کے قبیلے کا تھا۔ تو یہ دیکھو انصار کا لفظ جو ہے یہ ناصر کی جمع ہے یا نصیر کی جمع ہے یا ناصر کی جمع ہے، انصار۔ یہ انصار کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کو پناہ دیا اور ان کی مدد کی۔ یہ اسلامی نام ان کا ہے۔ اس سے پہلے وہ 2 قبیلوں میں تقسیم تھے، اوس اور خزرج، تو ان کو اوس کہا جاتا تھا اور خزرج کہا جاتا، اوسی اور خزرجی کہا جاتا تھا۔ مگر جب سرکار اور صحابہ گئے، انہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام انصار کر دیا، انصار رکھا گیا۔ تو تب سے یہ لوگ انصار کہے جانے لگے
اور اصل میں انصاری وہی لوگ ہیں. تو فرماتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی جو قبیلے بنو امیہ بن زید کا تھا، وہ ہے من اوالی المدینہ، اور یہ مدینہ کے بالائی حصے کا تھا. اوالی عالیہ کی جمع ہے. یہ مدینہ شریف تو ایک ہموار زمین ہے، اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بلند علاقہ ہے، اور یہ بلند علاقہ مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر سے لے کر کے 8 کلومیٹر کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے. اسی علاقے کو اوالی کہتے ہیں، چونکہ وہ عالیہ کی جمع ہے، اور چونکہ علاقہ 2 کلومیٹر سے لے کر 8 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کو اوالی کہا جاتا ہے. وہ مدینہ سے نہیں ہے، بلکہ مدینہ سے ملحق اور متصل گاؤں ہے، دیہات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ایک پڑوسی تھے وہ، تو ان دونوں نے آپس میں باری مقرر کر لی تھی کہ ہم لوگ تو کام کاج کرتے ہیں اپنے باغات میں، تو ایسا ایک دن تم جا کر سرکاری خدمت میں رہو، اور جو بھی وحی وغیرہ معلومات ہیں سب یاد کر کے آؤ اور ہم کو بتاؤ، اور ایک دن میں جاؤں گا، تم اپنا کام کاج کرنا، اور میں شام کو آ کر سب کچھ بتا دوں گا. اس طور پر یہ دونوں باری باری سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دوسرے کو آ کر بتا دیتے. نتناوب النزول، اور ہم لوگ باری باری رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے. ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا. فانزلتو وانزلو یومن وإذا انزلتو، جب میں آتا تو میں اپنے پڑوسی کے پاس آتا، لاتا بخبر ذالک الیوم، تو میں اپنے پڑوسی کو اس دن کی خبر سنا دیتا. خبر لاتا، اس دن کی خبر سنا دیتا، وحی وغیرہ، یعنی سرکار جو مسائل وغیرہ بتاتے وہ ساری باتیں آ کر بتا دیتا. ویسا نزلہ، اور جب پڑوسی آتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا. فنزل صاحبی الانصاری، تو میرا یہ انصاری دوست ایک اپنی باری کے دن میں ایک دن آیا. فضرب، واپس ہوا تو فضرب بابی ضربا شدیدا، تو انہوں نے میرے دروازے کو زور سے دھکا دیا. یہاں بڑبڑانا بولتے ہیں، زور زور سے بڑبڑایا. ایسا کبھی بڑبڑاتا نہیں تھا، ایسا کبھی دستک نہیں دیتا تھا. اور بولا اسمہ ہوا. سما اور سمہ یہ اشارے بیت کے لیے ہے، نام لیے بغیر خوب زور سے بڑبڑایا، دستک دیا، اور پھر کہا اسمہ ہوا، کیا وہ یہاں ہے؟ یعنی حضرت عمر کہتے ففزیتو، یہ اعلان اور یہ ضرب شدید، میں گھبرا گیا کہ لگتا کوئی بات ہو گئی کیا. ففزیتو، میں گھبرا گیا اور میں اس کے پاس آیا تو اس نے کہا قد حدث امر عظیم، ایک بڑی بات رونما ہو گئی. اور یہاں پہ اختصار ہے دوسری حدیث میں، جہاں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آئی ہے وہاں یہ بھی ہے قد حدث امر عظیم طلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نساء، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، سرکار نے طلاق نہیں دی تھی. میں انہوں نے کچھ ایسا سمجھا، سرکار کسی وجہ سے الگ ہو گئے تھے اپنی بیویوں سے، کوئی مقصد رہا ہوگا، کوئی حکمت رہی ہوگی. انہوں نے سمجھا کہ الگ ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا، سرکار نے طلاق دے دی، اس لیے آئے اور زور. اچھا اتنا گھبرانے کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ سرکار نے اگر طلاق دے دی ہے تو میری بیٹی کو بھی طلاق دے دی ہے، اور اسی وجہ سے وہ انصاری صحابی بھی بہت گھبرائے اور زور زور سے بڑبڑایا. تو قد حدث امر عظیم، ایک نئی بڑی بات رونما ہو گئی ہے، رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو کہتے ہیں فدخلت علی حفصہ، میں سب سے پہلے حفصہ کے پاس گیا، دیکھا کہ رو رہی ہے. تو میں نے کہا اطلقکن، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی؟ تو فرماتی ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا حضور، وانا قائم، اور میں نے کھڑے کھڑے پوچھا اطلقت النساء، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ سرکار نے فرمایا نہیں. تو میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ کے شکر کے طور پر، تعجب کے طور پر یہ بات تھی کہ انصاری نے کیسے وہ سمجھ لیا اور مجھ کو اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہو گئی. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا، اب یہ واقعہ کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے اندر علم کے حصول کا شوق، بلکہ جنون شوق کس قدر تھا کہ دن بھر کام کاج کرتے تھے، باغات میں رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا کہ سرکار کا کوئی ارشاد، کوئی بیان اور آپ کے پاس اترنے والی کوئی بھی وحی ہم سے فوت ہونے پر چھوٹنے نہ پائے. اس کے لیے ان لوگوں نے باری مقرر کر لی تھی. آج تو آپ کے لیے مدارس میں ہر طرح کی آسانیاں مہیا ہیں. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.